بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرا لیکچر ہے۔ پہلا باب الفوز الکبیر کا علوم خمسہ کے متعلق ہے۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں۔ علوم علم کی جمع ہے بمعنی جاننا، یعنی 5 علوم کا جاننا۔ پہلے باب میں ہم 5 علوم کو جان لیں گے۔ نمبر 1، علم الاحکام۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ احکام کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی۔ اوامر یہ امر کی جمع ہے، یعنی حکم دینا، یعنی کسی چیز کے کرنے کا حکم دینا، جیسا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور اسی طرح نواہی یہ نہیں کی جمع ہے، یعنی کسی چیز سے منع کرنا۔ اب منع یا تو نہیں کے صیغے سے کیا جاتا ہے یا حرام کا لفظ ذکر کر کے کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، جیسا کہ حرمت علیکم امہاتکم یا حرمت علیکم المیتہ۔ یہاں پر نہیں کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں حرام کا لفظ استعمال کر کے کسی چیز سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات میں احکام بیان ہوئی ہے ان کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ علم الاحکام میں واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام، ان سب کا تعلق علم الاحکام سے ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا تدبیر منزل یعنی گھریلو معاملات، یا ان کا تعلق سیاست مدن سے ہو یا اسلامی سیاست سے ہو، یہ سب علم الاحکام میں آتے ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کرنا فقہا کی ذمہ داری ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ یعنی واجب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر سزا ہو، جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ۔ یا دوسرا تعریف، واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 2 مندوب۔ مندوب وہ ہے جس کا کرنا مطلوب ہو، اس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر سزا نہ ہو۔ اس کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے عمل کیا ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کی ہو، جیسا کہ نماز فجر کی سنتیں اور مسواک کرنا۔ نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ عمل نہ کیا ہو، جیسا کہ عصر نماز سے پہلے کی سنتیں، مستحب۔ نمبر 3 مستحب یا سنت زائدہ، یعنی جن امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کیا ہو، جیسا کہ کھانے پینے اور سونے، اس جیسی عادی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، یہ مستحب یا سنت زائدہ ہے۔ نمبر 3 مباح۔ اس کے کرنے اور نہ کرنے میں آپ کو اختیار ہے، یعنی اس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہے اور چھوڑنے پر نہ کوئی سزا ہے۔ نمبر 4 مکروہ۔ جس کام کے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر گناہ نہ ہو، یعنی کسی فعل کا چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر ہو۔ مکروہ کام کرنے والا آدمی گناہگار نہیں ہوتا، لیکن ملامت کا مستحق ضرور ہوتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مکروہ کی ایک ہی قسم ہے، لیکن احناف نے اس کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کا ترک کرنا ضروری ہو لیکن وہ یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو، یعنی اس کا ترک یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہو، جیسا کہ استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پشت کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ ظنی دلیل سے ثابت ہے۔ نمبر 2 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو، اس کے ترک کو لازم نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یا پیشاب کرنا۔ احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے
اور انکار گمراہی ہے، بلا عذر کے کرنا باعث گناہ ہے، جبکہ مکروہ تنزیہی سے بچنا قابل تعریف و ثواب کا باعث ہے، اس کا مرتکب ملامت کا مستحق ہے۔ اور 5ویں نمبر پر حرام ہے، جس کام کے چھوڑنے پر ثواب ہو اور کرنے پر سزا ہو، جیسا کہ شراب پینا، غیبت کرنا،